آقا نامدار فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آقا نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو شیاطین بازاروں کا رخ کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ نماز جمعہ میں شامل نہ ہو پائیں۔ جب وہ لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو رب کریم اپنے ملائکہ یعنی فرشتوں کو حکم عطا فرماتا ہے کہ تم مسجدوں کے دروازوں پہ چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت کے فرشتے نور مخلوق مسجدوں کی طرف آتے ہیں، دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جو بھی شخص آتا ہے اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ فرمایا جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اس سے زیادہ اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ جب تک امام نہ آ جائے۔ جب امام آ جاتا ہے، امام کے آنے سے پہلے جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو رب کریم دوہرا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ جو امام کے آنے سے پہلے آ جاتے ہیں ان کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور پھر جو بعد میں آتے ہیں ان کو ان سے کم اجر ملتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو امام کے قریب بیٹھتے ہیں اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور کوئی فضول کام بھی نہیں کرتے، کوئی فضول حرکت بھی نہیں کرتے، کوئی فضول بات بھی نہیں کرتے، بس خاموش ہو کر اپنے امام کے قریب بیٹھ کر اس کی بات کو سنتے رہتے ہیں، تو رب تعالیٰ ان کو تمام سے بڑھ کر دوہرا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو امام سے دور بیٹھتے ہیں لیکن خاموشی سے امام کی بات کو سنتے ہیں، کوئی فضول بات نہیں کرتے، کوئی فضول کام نہیں کرتے، لغو نہیں کرتے، فرمایا خاموشی سے بیٹھتے ہیں، لیکن دوری کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کو پہلے والوں سے کم اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا جو آئے امام کے قریب تو بیٹھے مگر لغویات میں لگا رہے، فضولیات میں لگا رہے، کوئی فضول بات کرتا رہے، کوئی فضول کام کرتا رہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رب تعالیٰ اس کو دوہرا گناہ دیتا ہے۔ اس لیے جب جمعہ میں حاضر ہو کوشش کیا کرو ایک تو امام کے قریب بیٹھو اور امام کے آنے سے پہلے آ جاؤ، امام کی بات کو توجہ سے سنا کرو، رب تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ کوئی لغو، کوئی فضول بات، ایسی بات، ایسا کلام نہ کرے جو ہمارے لیے گناہ کا سبب بن جائے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو امام سے دور بیٹھے لیکن لغو کاموں میں، لغو باتوں میں لگا رہے اس کو بھی گناہ ملتا ہے، لیکن قریب بیٹھنے والا جو قریب بیٹھ کر لغویات کرتا رہے اس سے کم ملتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے بات کی مسجد میں آ کر امام خطاب کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، باتیں کرنے والے اپنی باتوں میں لگے، اگرچہ اچھا کلام کر رہے ہیں، کسی کو روکنے کے لیے کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی بیٹھا ہے پاس، کوئی وہ لغو کام میں، فضول کام میں مصروف ہے تو آپ نے اس کو روک دیا، حالانکہ روکنا اچھا کام تھا نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگرچہ روکنے کے لیے بھی کلام کیا تو وہ کلام کرنے والا بن گیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو کلام کرنے والا بن گیا ومن تکلم فلا جمعۃ لہ، جس نے بھی کلام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوگا، یعنی رب تعالیٰ اس کو جمعہ ادا کرنے کا ثواب نہیں دے گا۔ اس لیے خاموشی کے ساتھ مسجد میں بیٹھا کرو جب جمعہ ادا کرنے کا وقت آئے، اور سب سے پہلے آیا کرو، اور سب سے پہلے آ کر کوشش کیا کرو امام کے زیادہ قریب ہو جاؤ۔ جتنا زیادہ امام کے قریب بیٹھو گے رب تعالیٰ اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اور امام کی باتوں کو توجہ سے سنا کرو، جب وہ حدیث پاک پڑھ رہا ہو، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہو، آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہو تو توجہ سے سنا کرو، یار آتے تو ویسے ہی ہیں، اور توجہ سے سنے تو رب تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھے گا لغویات سے، فضولیات سے بچا کرے تاکہ رب تعالیٰ ہمارا ثواب ہمیں عطا فرمائے اور ثواب کی بجائے گناہ نہ ملے ہمیں۔